وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب دوبارہ کرانے کا حکم. تحریک طالبان پاکستان کا سابق فاٹا کے معاملے پر پیچھے ہٹنے سے انکار. اور جانیے گا مایا تہذیب کی پراسرار غار پر ہونے والی تحقیق کے بارے میں. یہ BBC اردو سروس ہے. کاشان اکمل سے خبریں سنیے. لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب انتخاب کو کالعدم قرار دیتے ہوئے دوبارہ گنتی کا حکم دیا ہے، جس کے لیے جمعے کے روز پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. فاران رفیع تفصیل بتا رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے آج سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلے میں کہا ہے کہ عدالت نئے انتخابات کا حکم نہیں دے سکتی. دوبارہ الیکشن کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہوگا. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا کہ پریزائڈنگ آفیسر کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم کرنے کا بھی نہیں کہا جا سکتا. عدالت نے حکم دیا کہ منحرف اراکین کے 25 ووٹ نکال کر دوبارہ گنتی کی جائے. عدالت کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کسی کو مطلوبہ اکثریت نہیں ملتی تو آرٹیکل 130(4) کے تحت سیکنڈ پول ہوگا. پنجاب کے وزیر داخلہ عطا اللہ تارڑ کا حمزہ شہباز شریف کے حلف کے حوالے سے جاری کردہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر رد عمل میں کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس فیصلے کو مکمل تسلیم کرتی ہے اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. تو ہماری جو تعداد ہے اس وقت وہ 177 ہے. جو تحریک انصاف اور کاف لیگ کا اتحاد ہے ان کی تعداد 168 ہے. 168. تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے 9 ووٹوں کی اس وقت برتری کے اوپر ہیں. اور کیونکہ یہ پچھلے الیکشن کا تسلسل ہے اور آئین میں یہ درج ہے کہ یہ رن آف الیکشن ہوگا، تو یہ کسی بھی صورت پچھلے نا انتخاب کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، نہ وزارت اعلیٰ سے حمزہ شہباز شریف صاحب کو ہٹایا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کئی خامیاں ہیں جس کو لے کر وہ عدالت عظمیٰ جائیں گے. آسیہ انصر تفصیل بتا رہی ہیں. پنجاب میں حمزہ شہباز کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب کو کالعدم قرار دینے کے عدالتی فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے PTI رہنما کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے نے صوبے میں جاری سیاسی بحران میں مزید اضافہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کی حکومت برقرار نہیں رہی، لیکن جو حل دیا گیا ہے اس کے نتیجے میں بحران ختم نہیں ہوگا. فواد چودھری نے کہا کہ عدالت کے فیصلے میں کئی خامیاں ہیں. اس سلسلے میں لیگل کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں موجود خامیوں کو لے کر سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 2 مریض وفات پا گئے ہیں، جبکہ وائرس سے متاثرہ 119 افراد کی حالت تشویشناک ہے. نازش ظفر سے تفصیل سنیے. قومی ادارہ صحت کے مطابق ملک بھر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 3.41% ہو گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 18,813 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جس میں 641 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے. قومی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق اسلام آباد میں کورونا کے 56 مثبت کیسز اور شرح 2.37% رہی، جبکہ پشاور میں کورونا کے 13 مثبت کیسز اور شرح 2.80% رہی. کراچی شہر میں کورونا وائرس کے نئے 390 کیسز کے ساتھ آج مثبت کیسز کی شرح 19.9% ریکارڈ کی گئی، جو کہ ملک میں سب سے زیادہ ہے. اور اب آپ کو قدیم مایا تہذیب سے تعلق رکھنے والے ایسے غار کے بارے میں بتاتے ہیں جس تک گوئٹے کی سرحد کے قریبی قصبے سین اگناسیوس تک 1 گھنٹے کی ڈرائیو، پھر کئی گھنٹے پہاڑی راستوں اور پانیوں میں چلنے کے بعد پہنچا جاتا تھا. مایا افراد کے نزدیک یہ پراسرار اور حیرت انگیز غار زبالبا نامی پوشیدہ دنیا میں داخلے کا راستہ تھا. سن 1986 میں مقامی لوگوں نے اس کا داخلی راستہ دریافت کیا اور اس کے کچھ ہی وقت کے بعد ہائیڈرولوجسٹ اور غاروں کے شوقین تھامس ملر کو غار میں سے انسانی ڈھانچے ملے، جس کے باعث سائنسدانوں اور سیاحوں کو 700 سے 900 قبل مسیح کے درمیان کے مایا مذہب اور معاشرے کے بارے میں نت نئی باتیں معلوم ہوئیں. تحقیق سے ماہرین آثار قدیمہ کو معلوم ہوا کہ مایا افراد گہرے غاروں میں جا کر اپنے دیوتاؤں سے بات کرنے کی کوشش اور انسانوں کی قربانیاں دی جاتی تھیں، مگر ان تقریبات اور رسومات اور ان کی وجوہات پراسرار رہیں. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے. یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ایک بچے کے اغوا اور قتل کے جرم میں 3 ملزمان کو 2 مرتبہ سزائے موت سنا دی ہے. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
10 سالہ بچے شیر علی کو فروری 2021 کو کوئٹہ قلعہ کے ہزارہ ٹاؤن سے اغوا کیا گیا تھا۔ چند روز بعد بچے کی جلی ہوئی لاش پشین قلعہ کے سرانان سے برآمد کی گئی تھی۔ بچے کے اغوا اور قتل کے مقدمے کا چالان انسداد دہشت گردی کی عدالت کوئٹہ میں دائر کی گئی تھی۔ جرم ثابت ہونے پر عدالت کے جج عبد المجید ناصر نے 5 ملزمان میں سے داؤد شہزاد، مہدی اور افتخار کو 2 مرتبہ سزائے موت سنائی۔ ایک اور ملزم محمد باقر کو عمر قید جبکہ 5ویں ملزم روح اللہ کو 7 سال قید کی سزا سنائی۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نور ولی محسود نے کہا ہے کہ وہ صوبہ خیبر پختونخوا سے قبائلی اضلاع کا انضمام ختم کرنے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کرن فاطمہ سے تفصیل سنیے۔ یوٹیوب چینل کے دیے گئے انٹرویو میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نور ولی محسود نے کہا کہ ہمارے مطالبات واضح ہیں، خاص کر قبائلی اضلاع سابق فاٹا کے خیبر پختونخوا سے انضمام کو ختم کرنا ہمارا بنیادی مطالبہ ہے جس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کالعدم تنظیم کے سربراہ نے کہا کہ TTP اور حکومت کے درمیان بات چیت جاری ہے لیکن اب تک کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان مذاکرات کی میزبانی اور سہولت فراہم کر رہے تھے، اگر حکومت نے سنجیدگی دکھائی تو مذاکرات میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ نیٹو کی رکنیت کے حوالے سے ایک معاہدے کے بعد ترکی، سویڈن اور فن لینڈ سے 33 مشتبہ دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ کرے گا۔ اس سے قبل ترکی نے ان دونوں ملکوں کی نیٹو میں شمولیت کی یہ کہتے ہوئے مخالفت کی تھی کہ یہ دونوں ممالک کرد عسکریت پسندوں اور ان سے منسلک دیگر دہشت گردوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تاہم حالیہ دنوں میں طے پانے والے اس معاہدے کے بعد ترکی دونوں ممالک کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ترکی، سویڈن اور فن لینڈ کے مابین طے ہونے والے معاہدے کے مطابق یہ ممالک کسی بھی طرح کرد ورکر پارٹی، اس کے مسلح شامی ونگ اور فتح اللہ گولان کی تحریک کی حمایت نہیں کریں گے۔ اور اب وقت ہوا ہے سپورٹس راؤنڈ اپ کا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آج نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل 33 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے، جس میں خاص بات یہ ہے کہ پاکستانی کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ریڈ بال اور وائٹ بال کے کرکٹرز کو الگ الگ کانٹریکٹس دیے گئے ہیں۔ سینٹرل کانٹریکٹ حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کے نام چیف سلیکٹر محمد وسیم نے راولپنڈی میں پریس کانفرنس کے دوران بتائے۔ اعلان کے مطابق 5 کھلاڑی ایسے بھی ہیں جنہیں ریڈ بال اور وائٹ بال دونوں کانٹریکٹس دیے گئے ہیں۔ ان میں کپتان بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ آفریدی، حسن علی اور امام الحق شامل ہیں۔ آسٹریلیا اور سری لنکا کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ سری لنکا کے شہر گیل میں جاری ہے، جہاں سری لنکن ٹیم کی پہلی اننگز میں بنائے گئے 212 رنز کے جواب میں آسٹریلوی ٹیم 60 اوورز کے اختتام تک 6 وکٹس کے نقصان پر 266 رنز بنا چکی ہے۔ ساؤتھ افریقن ویمن کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف واحد ٹیسٹ میچ میں مشکلات کا سامنا ہے، جہاں ساؤتھ افریقی ویمنز نے انگلینڈ ویمنز کے 417 رنز کے جواب میں پہلی اننگز میں 284 رنز بنائے تھے، جبکہ ساؤتھ افریقن ٹیم نے آج ایک کھلاڑی آؤٹ پر 27 رن سے کھیل کا آغاز کیا اور اب سے کچھ دیر پہلے 45ویں اوور کے اختتام تک وہ 4 وکٹس کے نقصان پر 103 رنز بنا چکی ہیں۔ پاکستانی ٹینس اسٹار اسام الحق نے ومبلڈن چیمپئن شپ میں فاتحانہ آغاز کر دیا ہے۔ مینز ڈبلز کے پہلے میچ میں اسام الحق اور الیگزینڈر نیڈویسو کی جوڑی نے کامیابی کے بعد دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے۔ 2 گھنٹے 25 منٹ تک جاری رہنے والا میچ اسام اور نیڈویسو نے 4 سیٹس میں جیتا ہے۔ فٹ بال ویمنز انٹرنیشنل فرینڈلیز میں آج سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ کی ٹیمز مد مقابل آ رہی ہیں۔ گزشتہ روز ایونٹ کے مقابلوں میں امریکہ نے کولمبیا کو 2-0 سے اور ناروے نے ڈنمارک کو 1 کے مقابلے 2 گول سے شکست دی تھی۔ کھیل کے میدان سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کشمیر، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور صوبہ سندھ کے ساحلی اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم، جبکہ سندھ اور پنجاب کے زیادہ تر میدانی اضلاع میں شدید گرم رہے گا۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 48، جبکہ سبی اور دادو میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bbcurdu.com۔